السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی علیہ السلام کا وضو کے بارے میں حدیثیں۔ حضرت عبد خیر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی نے وضو کا تو ہم بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور اس سے پانی لے کر اپنا منہ اور ناک میں ڈالا، پھر بایاں ہاتھ سے ناک صاف کیا اور آپ نے 3 مرتبہ ایسا ہی کیا، پھر فرمایا جسے پسند ہو کہ رسول وسلم کا وضو دیکھے تو وہ یہ دیکھ لے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی حدیث تھی، اس کا مختصر پارٹ تھا، آگے اگلی لمبی اس کی لانگ حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور وہ نماز پڑھ چکے تھے، انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا تو ہم نے کہا کہ وہ پانی کا کیا کریں گے، حالانکہ نماز پڑھ چکے ہیں، یہ شاید ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایک برتن میں پانی لایا گیا تو اس اور ساتھ ایک تسلا کھلا برتن بھی تھا۔ انہوں نے برتن سے اپنا دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کولی کی اور ناک میں پانی ڈالا 3 بار۔ آپ نے اس چلو سے کولی کی اور ناک جھاڑی جس میں کا پانی لیا تھا، پھر اپنا چہرہ دھویا 3 بار اور دایاں بازو 3 بار، پھر بایاں بازو 3 بار، پھر اپنا ہاتھ 3 بار اور پھر اپنے سر کا مسح کیا 1 بار، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا 3 بار، پھر بایاں پاؤں دھویا 3 بار، پھر فرمایا جس کو پسند ہے آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو معلوم کرے تو وہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگلی حدیث کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ رہبہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ وضو کا پانی میرے پاس لاؤ، پس وہ ایک برتن لایا جس میں پانی تھا اور ایک چمچی لایا۔ عبد خیر کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے دایاں ہاتھ سے برتن کو پکڑا اور بائیں ہاتھ پر بہا کر ہتھیلیوں کو دھویا، ایسا 3 بار کیا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جب بھی وہ برتن میں ہاتھ داخل کرتے تو پہلے ان کو 3 بار دھوتے تھے، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایکسٹرا بات ہے جو پچھلی اس میں ایڈ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اور کلی کی ناک میں پانی چڑھایا اور بایاں ہاتھ جھاڑا، ایسے 3 بار کیا۔ ایک روایت میں یہ وضاحت ہے کہ انہوں نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، یہ عمل 3 دفعہ انہوں نے کیا۔ پھر اپنا دایاں ہاتھ دھویا، برتن میں داخل کیا اور 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنی سمیت دایاں بازو 3 دفعہ دھویا، پھر 3 دفعہ بایاں بازو دھویا، پھر انہوں نے دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا یہاں تک کہ اس کے ہر طرف پانی پھیل گیا، پھر اس کو پانی سمیت برتن سے نکالا اور بایاں ہاتھ پر لگایا، پھر دونوں ہاتھوں سے سر کا 1 دفعہ مسح کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سر کے سامنے والے حصے سے پچھلے حصے تک مسح کیا۔ راوی کہتے ہیں مجھے یہ علم نہیں کہ ہاتھوں کو واپس بھی لوٹایا تھا یا نہیں۔ پھر دایاں ہاتھ سے دایاں پاؤں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا اور بایاں ہاتھ سے اس کو دھویا اور دایاں ہاتھ سے ہی بائیں پاؤں پر پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے اس کو 3 بار دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور ایک چلو بھر کر پی لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اپنے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا اور پھر فرمایا یہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، جو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہی ہے۔ اب اس میں یہ چیز پتہ لگتی ہے جس برتن سے آپ وضو کر رہے ہو اس برتن سے آپ چلو بھر کر پانی پی بھی سکتے ہو۔ اسی طرح اگلی حدیث میں کہ سیدنا علی نے پانی کا برتن منگوایا اور کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو کھڑے ہو کر پینے کو ناپسند کرتے ہیں، پھر انہوں نے پانی پکڑا اور کھڑے ہو کر پی لیا، پھر ہلکا سا وضو کیا اور جوتوں پر مسح کیا۔ ٹھیک ہے، پھر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وضو طاہر آدمی کے لیے ہے جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے، یعنی کہ جو طہارت پسند کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائیں تب ان کو وضو کا طریقہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث کے اندر ایکسٹرا ورڈ یہ آئے کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا نہیں جانتے تھے، اور دوسری بات یہ آئی کہ جوتوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کب کیا جا سکتا ہے، اس چیز کو سمجھیں کہ پتھریلی زمین ہے، فل گرمی ہے یا فل سردی ہے، اب وہاں پہ ننگے پاؤں کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ وہاں پہ جوتے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جوتے نیچے سے اچھی طرح صاف ہونے چاہیے آپ کے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو حیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنے ہاتھ دھوئے اور انہیں خوب اچھی طرح وضو صاف کیا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کیا، 3 بار چہرہ دھویا، 3 بار بازو دھوئے، 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، پھر ٹھکنوں تک پاؤں دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا، پھر فرمایا میں نے چاہا کہ تمہیں دکھاؤں کہ رسول اللہ کا وضو کیسا ہے۔ اب یہ حدیث دوبارہ رپیٹ تو ہوئی ہے لیکن اس میں جو نریٹڈ ہے یعنی کہ جس سے حدیث آئی ہے وہ الگ ہے۔ اس سے اگلے حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ میرے یہاں تشریف لائے، آپ استنجا کر چکے تھے، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، ہم ایک چھوٹے برتن میں پانی لائے اور آپ کے سامنے رکھ دیا، تو آپ نے فرمایا اے ابن عباس کیا تمہیں دکھلاؤں کہ رسول وسلم کیسے وضو کرتے تھے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، چنانچہ انہوں نے برتن کو اپنے ہاتھ پر ٹیڑھا کیا اور ہاتھ دھوئے، پھر اپنا دایاں ہاتھ اس میں ڈالا
اور دوسرے ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی اور ناک جھاڑی، پھر اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے ہی برتن میں ڈالے اور دونوں ہاتھوں سے ایک لپ پانی لیا اور اپنے چہرے پر ڈالا، پھر اپنے دونوں انگوٹھوں کے کانوں میں ڈالا، یعنی جو حصہ چہرے کی جانب تھا اسے بھی دھویا، پھر دوسری بار پھر تیسری بار ایسا ہی کیا، پھر دائیں ہاتھ سے ایک چلو پانی لیا اور اسے پیشانی پر ڈالا اور اسے اپنے چہرے پر بہانے دیا، پھر اپنے دونوں کلائیاں کوہنیوں تک دھوئیں 3 بار، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور کانوں کے باہر کا بھی، اور اپنے دونوں ہاتھ برتن میں ڈالے اور پانی کی ایک لپ لے کر اپنے پاؤں پر ڈالی اور اس میں چپل کا سا جوتا تھا، اپنے پاؤں کو اس پانی کے ساتھ ملا، ٹھیک ہے، پھر دوسرے پاؤں کو بھی ایسا ہی کیا۔ عبداللہ خوانی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جوتے سمیت، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جوتوں سمیت، میں نے پھر کہا جوتے پہنے پہنے، کہا جوتے پہنے پہنے ہی، میں نے پھر کہا جوتوں سمیت، کہا کہ ہاں جوتوں سمیت۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن جریر کی شیبہ بن نصری سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مشابہ ہے، اس روایت میں حجاج بن محمد نے ابن جریر سے نقل کیا ہے اور اپنے سر کا ایک بار مسح کیا ہے، اور ابن وہاب نے یہی روایت ابن جریر سے نقل کی ہے تو سر کا مسح 3 بار بھی کیا ہے، یعنی کہ ایک بار بھی ہے 3 بار بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ایک ایکسٹرا آئی وہ یہ کہ جوتے پہننے پہننے بھی پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں، البتہ یہ کہ ایڑیاں صاف ہونی چاہیے، آپ کی یہ چیز ذہن میں رکھی جائے کیونکہ ایڑیوں کی وجہ سے عذاب ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے وضو کا پانی منگوایا، میں نے پانی آپ کے قریب آپ نے پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 دفعہ دھوئیں، پہلے اس سے کہ انہیں پانی میں داخل کریں، پھر آپ نے 3 دفعہ کلی کی اور 3 دفعہ ناک صاف کیا، پھر چہرہ 3 بار دھویا، پھر دایاں ہاتھ کو کوہنی سمیت 3 دفعہ دھویا، پھر بائیں کو اسی طرح دھویا، پھر اپنے سر کا 1 دفعہ مسح کیا، پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھوئے، پھر اس طرح بایاں دھویا، پھر سیدھے کھڑے ہو گئے اور فرمایا مجھے برتن پکڑاؤ، میں نے آپ کو برتن پکڑایا جس میں آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی تھا، آپ نے وہ کھڑے کھڑے پی لیا، مجھے تعجب ہوا جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا تعجب نہ کر کیونکہ میں نے تیرے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسی طرح کیا کرتے تھے جس طرح تو نے مجھے کرتے دیکھا ہے۔ تو آپ حضرت علی کا اشارہ وضو اور کھڑے ہو کر وضو کا پانی پینے کی طرف تھا، یعنی کہ ان کا مین جو تھا وہ اسی طرف تھا کہ کھڑے ہو کر انہوں نے پانی پیا۔ اسی طرح حدیث ابو غریف سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا تو انہوں نے 3 بار کولی کی، ناک میں پانی چڑھایا، 3 دفعہ چہرہ دھویا، 3 مرتبہ ہاتھوں اور بازو کو دھویا، اپنے سر کا مسح کیا اور پھر پاؤں کو دھویا، پھر کہا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کچھ تلاوت کرنے کے بعد فرمایا وہ بندہ یہ تلاوت کر سکتا ہے جو جنبی نہ ہو، رہا مسئلہ جنابت والے آدمی کا تو وہ تلاوت نہیں کر سکتا، ایک آیات بھی نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث جو ہے حضرت الناظل بن صبرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بیٹھ گئے، جب عصر کا وقت ہوا تو آپ کے پاس پانی کا ایک تھیل لایا گیا، آپ نے اس سے ایک چلو پانی لیا اور اپنے چہرے، بازو، سر اور پاؤں پر مل لیا، پھر بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لیا اور فرمایا کہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں جبکہ میں نے اللہ کے رسول کو ایسا ہی کرتے دیکھا اور یہ اس شخص کا وضو ہے جس کا پہلا وضو نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وضو اس طرح جو کیا گیا نا کہ بس ہلکا ہلکا ایک بار انہوں نے پھیر لیا کہ ایک چلو پانی لیا اور اپنے چہرے، بازو اسی سے یعنی کہ سب کچھ کر لیا، تو یہ انہوں نے بولا کہ جس کا پہلے وضو نہ ٹوٹا ہو، جس کا ٹوٹ گیا ہو وہ اسی طرح کرے گا جیسے حدیث پہلے گزر چکی۔ اگلی حدیث ہے رابعہ بن حرش سے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے رحب میں خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کچھ باتیں بیان کی، پھر پانی کا ایک برتن منگوایا اور اس سے کولی کی، چہرہ، بازو، سر اور پاؤں پر ہاتھ پھیرا اور برتن کا ایک روایت کے مطابق وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لیا، اور پھر کہا مجھے یہ بات موصول ہوتی ہے کہ تم میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند کرتا ہے، یہ اس کا وضو ہے جو بے وضو نہیں ہو، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ اب یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پوری حدیث پہلے گزر چکی ہے حضرت علی کی، ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے اور ہم سب کو ہدایت صراط المستقیم نامتوں والے راستے پر چلائے، اور برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ پاک ہمیں پناہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔